حضرات صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے، لیکن ان غلطیوں کو بار بار بیان کرنا اور ان کے اوپر تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ صحابہ آپس میں جنگ کیے، صحابہ کے درمیان میں جنگیں ہوئی، صحابہ سے یہ گناہ ہوا، صحابہ سے یہ معصیت ہوئی، جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ اپنی جگہ درست بات ہے، غلطیاں ہوئی ہے، معصیتیں ہوئی ہے، لیکن ان کا ادب اتنا بڑا ہے، احترام اتنا بڑا ہے، آپس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، اس کے باوجود پوری امت کے علماء کا فیصلہ یہ ہے اپنی زبان کو بند کر لو، اپنے قلم کو روک لو، اپنے ذہن کی اڑان کو بند کر دو۔ صحابہ کا معاملہ، صحابہ کی شان کا معاملہ ہے، تم جج نہیں ہو سکتے کہ فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ، لکھنے بیٹھ جاؤ فلاں صحابی سے کیا ہوا تھا، فلاں جنگ جبل میں کیا ہوا تھا، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا۔ جس کے دل میں صحابہ سے بغض ہوگا، صحابہ سے عناد ہوگی، صحابہ سے دشمنی ہوگی، اب وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہم اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ آج طرح طرح کے فتنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہے ہیں، بے پناہ فتنے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، صحابہ کے خلاف بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کا معاملہ کرتا ہے، آپ آنکھ بند کر کے چڑھتے سورج کی طرح یقین رکھیے یہ شخص گمراہ ہے، ہدایت پر ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے، وہ روئے زمین میں بعد میں آنے والوں کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس واسطے کہ انہوں نے امام الانبیاء، امام الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی تعلیمات کو دل سے تسلیم کیا اور رہتی دنیا تک اس کی ایک مثال قائم کر دی۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی بنیادیں ہیں، ان سے متعلق بھرپور ادب اور احترام ہر ایمان والے مرد و عورت کے دل میں ہونا چاہیے۔ ان سے محبت اور ان کا احترام یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بدگمانی اور ان سے بد زبانی
یہ ایک ایمان والے کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، میری یہ تمام کی تمام عبادات کی ہوئی اللہ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں ہے، میری جوانی کی عبادات، میری ادھیڑ عمر کی عبادات، میری بڑھاپے کی عبادات اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں معلوم ہے، اور کوئی شخص گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرے تہجد کے سجدے قبول ہو گئے، میرے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، میرا حج و عمرہ قبول ہو گیا، میرا صدقہ خیرات قبول ہو گیا، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی عبادتیں، ان کا مجاہدہ، ان کا جہاد، ان کا صدقہ خیرات قبول ہو گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اگر کسی سے متعلق رضامندی کا پروانہ دے تو اس کے اعمال کی چھان بین کرنے کے بعد، اس کا حساب کتاب لینے کے بعد روز محشر میں حاضری ہوگی، سوالات ہوں گے۔ اگر سوالات میں کھرے کھرے اتر آئے، ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے، اور نامہ اعمال بھی یوں بتلاتا ہے ہاں انہوں نے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے، جب رب کہیں کہ ہاں میں تم سے راضی ہو گیا، جنت کے اندر چلے جاؤ، میرے متعلق، آپ کے متعلق، دنیا میں آنے والے آخری انسان سے متعلق فیصلہ کب ہوگا بتائیے؟ دنیا میں ہوگا؟ روز محشر میں ہوگا۔ روز محشر میں اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے، اللہ نے دنیا میں ہی رضا کا پروانہ دے دیا، دنیا میں بشارت دے دی، دنیا میں راضی ہونے کی بات کہہ دی۔ ایک نہیں کئی مرتبہ رب ذوالجلال نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے فیصلوں کو اور ربانی ہدایات کو انہوں نے قبول کیا اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ وہ بھی رب سے راضی، رب بھی ان سے راضی۔ یہ پروانہ کسے ملا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ملا۔ حضرات صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے، جسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، بڑے ادب احترام کے ساتھ۔ لیکن ان غلطیوں کو بار بار بیان کرنا اور ان کے اوپر تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ صحابہ آپس میں جنگ کیے، صحابہ کے درمیان میں جنگیں ہوئی، صحابہ سے یہ گناہ ہوا، صحابہ سے یہ معصیت ہوئی، جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ اپنی جگہ درست بات ہے، غلطیاں ہوئی ہے، معصیتیں ہوئی ہے، لیکن ان کا ادب اتنا بڑا ہے، احترام اتنا بڑا ہے، آپس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، اس کے باوجود پوری امت کے علماء کا فیصلہ یہ ہے اپنی زبان کو بند کر لو، اپنے قلم کو روک لو، اپنے ذہن کی اڑان کو بند کر دو۔ صحابہ کا معاملہ ہے، صحابہ کی شان کا معاملہ ہے، تم جج نہیں ہو سکتے کہ فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ، لکھنے بیٹھ جاؤ فلاں صحابی سے کیا ہوا تھا، فلاں جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا۔ ہوا جو کچھ ہوا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے، صحابہ سے متعلق اپنی زبان کو بند، اپنے قلم کو روک لو، اپنے ذہن کی پرواز کو ختم کر لو۔ معاملہ صحابہ کی شان کا ہے، اس واسطے ان کی جنگوں کو اور آپس میں ہوئے اختلافات کو علماء نے ادب کے ساتھ یوں کہا مشاجرات صحابہ،
مشاجرہ اس کے معنی ہے درخت کے آتے ہیں، درخت کی شاخیں وہ جو ایک دوسرے میں ایسی مل جاتی ہے، ٹہنیاں جو ایک دوسرے میں مل جاتی ہے، تو ادب کے ساتھ کہا، جنگ نہیں کہا، جدال نہیں کہا، بلکہ مشاجرات صحابہ، وہاں پر بھی ادب کو ملحوظ رکھا۔ یہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے متعلق کچھ بات کہیں، ہمارا قلم اس لائق نہیں ہے ہم ان کے متعلق کچھ لکھیں، ہمارے ذہن کی پرواز وہاں نہیں ہے جہاں پر صحابہ کا مقام ہے۔ اس واسطے صحابہ کی شان آتے ہی خاموش، بس یہی ہے ایمان، یہی ہے حضرات صحابہ سے محبت۔ آج طرح طرح کے فتنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہے ہیں، بے پناہ فتنے ہیں، اور ہمارے محلوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں بھی فتنے بہت زیادہ بارش کے قطرات کی طرح امن پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، صحابہ کے خلاف بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کا معاملہ کرتا ہے، آپ آنکھ بند کر کے چڑھتے سورج کی طرح یقین رکھیے یہ شخص گمراہ ہے، ہدایت پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ صحابہ کی شان وہ ہدایت والی شان ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ تو ستاروں کے مانند ہے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تنقید سے روکا گیا ہے۔ جس کے دل میں صحابہ سے بغض ہوگا، صحابہ سے عناد ہوگی، صحابہ سے دشمنی ہوگی، اب وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہم اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ والسابقون الاولون، یہ تمام کی تمام آیات ہیں، اس کے اندر مہاجرین کا مقام بیان کیا گیا، انصار کا مقام بیان کیا گیا، بعد والوں کا مقام بیان کیا گیا، یہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا اونچا مقام بیان فرمایا۔ اور بھی وہ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بشارت سنائی ہے، جنتی ہے حضرت ابو بکر، جنتی ہے حضرت عمر، جنتی ہے حضرت عثمان، جنتی ہے حضرت علی، جنتی ہے حضرت طلحہ، جنتی ہے حضرت زبیر، جنتی ہے حضرت سعد، جنتی ہے حضرت سعید، جنتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، جنتی ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سب کے متعلق فرمائے جنتی ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اسد الغابہ کے حوالے سے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ۔ ان کے دلوں میں محبت دیکھیے، محبت نبی، عشق نبی دیکھیے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت پیدا کر کے ایک مثال دنیا کے اندر قائم کی ہے۔ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو رہے تھے، ایک خاتون دوڑے دوڑے آئی اور اس نے کہا کہ پوچھا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس سے پھر کہا گیا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، کہا گیا تمہارے والد بھی شہید ہو گئے۔ تو اس نے پلٹ کر پوچھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہے، مجھے وہ بتاؤ۔ تو کہا گیا کہ بخیر ہے۔ کہا کہ مجھے بتلاؤ، مجھے دکھاؤ۔ دور سے بتایا گیا تو کہا کہ جب آپ بخیر ہے تو اب دنیا کی تمام چیزیں ہیج ہے، مجھے سکون اور راحت ہے کہ نبی سے وہ عشق تھا، نبی سے وہ محبت تھی۔ صحابہ نے مثال قائم کی ہے، اسی واسطے اتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ شوہر شہید ہوتا ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے، والی شہید ہوتے ہیں، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سالم ہے تو پورا جہان ہمیں میسر ہے۔ جنگ احد کا میدان قائم ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ زاد المعاد کے حوالے سے آپ کی نظر یہ واقعہ بلا کر کہا کہ جاؤ دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہے، تلاش کرو میدان احد کے اندر سعد بن ربیع کہاں ہے، اگر مل جائے تو ان سے خیریت پوچھنا اور میرا سلام پیش کرنا۔ کس نے کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کے مقام کو پہچانیے، صحابہ کے ادب کو پہچانیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا، دیکھتا رہا، زخمیوں میں تلاش کیا، شہداء میں تلاش کیا، میدان جنگ میں تلاش کرتا رہا، احد کے چپے چپے کو دیکھتا رہا۔ ایک بہت کونے میں مجھے نظر آئے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ میں دوڑے دوڑے ان کے پاس گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آخری سانسیں چل رہی تھی، آخری سانسیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی۔ جب یہ پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا نبی نے تمہیں سلام کہا ہے،
اور خیر خیریت پوچھنے کے لیے کہا ہے تو سعد بن ربیع کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ نبی سے کہنا میں بہت آرام سے ہوں اور میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ زاد المعاد کے ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نبی سے بھی میرا سلام عرض کر دینا، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور جا کر قوم انصار سے کہنا کہ جب تک تمہاری جان میں جان ہے نبی علیہ السلام کا تحفظ کرتے رہنا، نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ اگر نبی کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور تم صحیح سالم رہے تو اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، میرا پیغام میری قوم کو پہنچانا، یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ کیا مقام تھا ان کا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ اسی واسطے وہ ہماری دین کی بنیادیں ہیں، وہ ہمارے دین کے ستون ہیں، ان سے متعلق ہمیشہ احترام کا معاملہ، ادب کا معاملہ، صحابہ کا ادب ہے، صحابہ سے احترام ہے، ایمان باقی ہے، ایمان ترقی کر رہا ہے اور ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ جہاں ان سے متعلق بدگمانی اور بد زبانی پیدا ہو گئی تو سمجھے وہاں پر ایمان کو آگ لگ جائے گی۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اس واسطے یہ اہم پیغام آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادب احترام کو پہچانیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ان کی زندگی میں قرآن پیوست تھا، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا وہ قرآن کریم تھا۔ تو لہذا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کی مدح سرائی اور جن کی تعریف و توصیف قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پناہ خلفائے راشدین کے فضائل اور مجموعی طور پر تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں، جو ہر حدیث کی کتاب کے اندر مرتب ہے اور لکھے ہوئے ہیں۔ لہذا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور انہوں نے جو اسلام پر، دین پر احسان کیا، اس احسان عظیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضرات ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ان کا اتباع اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔